السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذوق خبر اور میں ہوں علی رضا۔ آج کا جو معاملہ تھا عمران خان کا، جو عدالت میں پیشی تھی، اس کا فیصلہ سامنے آنا تھا، لیکن وہ فیصلہ نہیں آیا بلکہ وہ ملتوی کر دیا گیا۔ 8 ستمبر تک اس کی ڈیٹ دی گئی۔ وہ ملتوی کرنے کی بجائے ہم لفظ یہ یوز کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو 7 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ آپ جواب صحیح طرح تیاری کے بعد جمع کروائیں۔ حامد خان صاحب جو سابق صدر بھی رہ چکے ہیں بار کے، انہوں نے یہ جواب جمع کروایا تھا، جس پر عمران خان صاحب کو اور حامد خان کو اور تحریک انصاف کے دیگر وکلاء کو، جو وکلاء کی ٹیم تھی، ان پر چیف جسٹس عطر منیلہ برہم بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جواب جمع کروایا ہے اس پر مجھے افسوس ہوا، اور عمران خان صاحب پائے کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایسا بیان دیا اور آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ ان کی صفائی دے رہے ہیں اس انداز میں۔ یہ جو طرز عمل ہے آپ کا جواب جمع کروانے کا، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ عمران خان کا یہ جو جواب تھا اور یہ جو انہوں نے کہا تھا، بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کر دوں کہ عمران خان صاحب نے رات کو جو جواب جمع کروایا اور اس کے اندر جو پیجز جمع کروائے گئے، اس پر یہ لکھا کہ مجھے زیبا چودھری کے متعلق یہ پتہ ہی نہیں تھا، آئیڈیا نہیں تھا، مجھے نہیں انفارمیشن تھی کہ زیبا چودھری جوڈیشری میں آتی ہے۔ میں تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری کے اندر میں نے کیوں مداخلت کرنی ہے۔ عمران خان نے جو جواب جمع کروایا، اور حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے، لیکن آج جو معاملہ ہوا حامد خان صاحب کے متعلق، چیف جسٹس عطر منیلہ صاحب یہ جو 5 رکنی بینچ تھا یہ سن رہا تھا، یہ سماعت کر رہا تھا آج کے کیس کے اندر، تو حامد خان صاحب کو بھی کہا کہ آپ تیاری کرنے کے بعد آتے عدالت کے اندر، جب یہ جواب آپ نے جمع کروانا تھا آپ مکمل تیاری کرتے پھر آپ آتے۔ اس پر بابر جدون صاحب کو بھی ڈانٹا گیا اور اس پر چپ بھی کروا دیا گیا کہ آپ کے یہ معاملہ نہیں، آپ اپنے معاملات کے اندر بولیں۔ پھر چیف جسٹس عطر منیلہ صاحب نے فواد چودھری کے متعلق بھی بات کی، جس پر فواد چودھری کے وکیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ جو مطلب ہے اس کا، جو فواد چودھری صاحب باتیں کرتے رہے جوڈیشری کے متعلق، اس انداز میں لیا جائے گا۔ اور اسی طرح عمران خان کا جو جواب ہے اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ ہمارے جو بیانات تھے ان کو اور انداز میں لیا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو جواب جمع کروایا اس متعلق ہم بات کرتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو جواب جمع کروایا اس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ زیبا چودھری جوڈیشری میں آتی ہے، بلکہ میں ایگزیکٹو کے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ اپنی جو بات تھی ریلی کے اندر وہ کر رہا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا کیس عدالت میں لگا ہو، وہ عدالت سے فیصلہ بھی آ جائے اور اس شخص کو جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ یہ جج جو ہے کس عدالت کی ہے؟ دیکھیں، جیسے علی بھائی آپ نے بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم وداؤٹ فیور اور فیورلٹی کی اگر ہم بات کریں اور سارے میرٹس کو مد نظر رکھ کے اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی، دیکھیں اگر میرا ایک مقدمہ چل رہا ہے عدالت کے اندر، مجھے اس کی ساری ان اینڈ آؤٹ کا پتہ ہوگا تو میں آگے اس کو پرسو کر سکوں گا۔ اور میں دوسری بات، میں ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہوں اور میں ملک کی سب سے بڑی جمہوریت جو سیاسی پارٹی ہے اس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اتنی بڑی وکلاء کی ٹیم اور گرد و نواح لیفٹ رائٹ میں سب وہ لوگ ہیں جو وکلاء ہیں جن کا وکیل اور ان کے لا والی فیلڈ سے جو وہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں حامد خان صاحب کی، حامد خان صاحب ایک بہت ہی پائے کے اور بڑے ٹیلنٹڈ، میں سمجھتا ہوں ان کا اگر ہم دیکھیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا ایک ٹیلنٹڈ اور ایک بڑا کلیئر کٹ ہمارے سامنے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ ایک مجسٹریٹس میں آتی ہیں یا ایڈیشنل سیشن جج ہیں، اللہ نے وہ ایک ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ اپنے اس بیان سے اور اب عدالت کو، اپنے آپ کو عدالت سے بچانے کے لیے، تو انہیں عدالت والے چکر سے بچانے کے لیے، کیونکہ انہیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو ٹیکنیکل کوئی ناک آؤٹ والا وہ سین ابھی آواز سننے میں آ رہی ہے، اور یہ ہماری عدالتوں کا المیہ بھی ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ ٹیکنیکل بیسس کے اوپر، ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر وہ ہمیشہ ناک آؤٹ کرتی ہیں۔ اگر جتنے بھی اگر ہم ہسٹری کا ریسنٹ ہسٹری کی اگر بات کریں تو ہمارے آصف صاحب کا اگر ہم فیصلہ دیکھیں، وہ ٹیکنیکل کے اوپر انہوں نے ناک آؤٹ کیا ہے، نہ کہ مورل گراؤنڈس کے اوپر، نہ کہ کانسٹیٹیوشنل لا گراؤنڈس کے اوپر انہوں نے کیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بچنے کے لیے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جناب مجھے نہیں تھا پتہ کہ وہ انہوں نے یہ کہا۔ اگر انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ وہ انہوں نے، وکیل حامد خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے جذبات میں آ کے میرے جو عمران خان صاحب نے وہ بات کر دی ہے، لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی 3 دفعہ وہ بات کی ہے،
تب تو وہ جذبات میں نہیں تھے، ہر وقت بندہ جذبات میں نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں عدالت سے شاید ریلیف مل جائے. لیکن جب اگر ہم پچھلی ریسنٹ ہسٹری کی بات کریں، جب عدالتوں کا عمران خان صاحب سے بڑا لاو و فیئر بھی رہا ہے. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ابھی تو انہیں 7 دن کا بھی وقت ملا ہے. اچھا دیکھیں، عمران خان صاحب نے جب پہلے بھی ایک دفعہ توہین عدالت کی، اس پر عمران خان نے معافی مانگی تھی، لیکن اس دفعہ جب یہ معاملات زیادہ گرم ہے، سیاست کے اندر یہ جو معاملات ہیں تمام، اگر ان کو دیکھا جائے تو سیاست کے اندر جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ بہت گرم ہے، باقی سارے ان کے مخالف ہیں. تو عمران خان اب معافی نہیں مانگ رہے. عمران خان اب جو عوام ہے اس کی فیور لینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو عمران خان نے بیانیہ اپنایا کہ امریکہ نے مجھے نکلوایا اور ہر کام کے اندر عمران خان کے خلاف سازش ہوتی ہے، یا پھر سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے اوپر جو پہلے توہین عدالت کا معاملہ تھا وہ 2013 میں پیش آیا تھا، اور اس وقت انہوں نے معافی مانگ لی. اب وہ معافی نہیں مانگ رہے. وہ اس کے جو گرد و نواح والے لوگ ہیں، اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ ڈارک ہسٹری ہے پاکستان کی، بڑا مجھے وہ بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر ہم اسے دیکھیں، اس کے اندر اگر جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے آپ کو عدالت سے ریلیف نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، وہ آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں الٹا. وہ اس بات کا انہیں پتہ ہے، وہ لوگ نے ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی پاپولرٹی ہے، آپ کے پاس آپ کا نیریٹو بڑا اسٹرانگ ہے پاکستان کے اندر، تو آپ بچ جائیں گے عدالتوں سے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جب عدالت فیصلہ کر لے میرٹس کے اوپر فیصلہ لینے کا، تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. اور دوسری بات اگر ہم بات کریں، وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب انہوں نے نکالا وہ پیک پہ نہیں تھے، انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ ہسٹری پڑھیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب نکالا، لوگ نکلے ان کے لیے، انہوں نے بھی ایک لیٹر لہرایا تھا جو عمران خان صاحب نے لہرایا، اور اسی کے اوپر انہوں بھی نکال دیا تھا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان کی یہ تاریخ موجود ہے کہ جب بھی کسی کو بھی نکالا، چاہے وہ پاپولرٹی بھی تھا وہ نہیں تھا پاپولر، عدالتوں نے جب بھی فیصلہ دیا تو انہوں نے میرٹس کے اوپر کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اس کے اوپر. اچھا، فواد چودھری صاحب نے صرف رات کو وہ مہر بخاری صاحب کے انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا، کاشف عباسی کو انٹرویو دیا وہاں بھی یہی کہا، پھر کامران شاہد کو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے یہی دہرایا کہ جو نااہل کیا گیا نواز شریف کو، وہ اتنے پائے کے لیڈر نہیں تھے. نواز شریف کے متعلق انہوں نے کہا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ بھی. تو آپ دیکھیں کہ عمران خان یہ نواز شریف کو نااہل جب کیا گیا 3 سے 4 ڈیٹس ملتی ہیں، پھر سب کو نااہل کیا گیا. تو کیا عمران خان کو بھی یہ ڈیٹس دے کر جواب جمع کروانے کے لیے کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، وہ والے لمحات آ سکتے ہیں جو نواز شریف کی دفعہ آئے یا ذوالفقار علی بھٹو کی دفعہ آئے تھے؟ اور اگر ہم دیکھیں نا، وہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، سازش والا بیانیہ، اسی کے اوپر آج واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک آرٹیکل تھا، احمد میر صاحب نے اسے فائل کیا. ہاں بالکل انہوں نے فائل کیا. ان کی ملاقات کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے پچھلے ہفتے ملاقات کی ہے، اور بڑی آف کیمرہ انہوں نے بات چیت کی ہے. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کی امریکہ انٹرونشنز نہیں ہے، اس کے اندر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی انٹرونشنز ہیں اس کے اوپر. اور دیکھیں، ہم نے ہمیشہ سے ہماری یہ طریقہ ہے کہ وی کین ناٹ لرن فرام ہسٹری. ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، یہی ہماری تاریخ ہے. اور یہ تاریخ مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے اور کچھ سم تھنگ اسپیشل ہوگا. وی کین لرن فرام ہسٹری. لیکن عمران خان صاحب کے متعلق عمران خان کے بات کو آگے دہراتے ہوئے حامد میر نے واشنگٹن پوسٹ کے اندر یہی لکھا کہ عمران خان نے کہا کہ ملٹری جو ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی تھی، ادارے میرے ہاتھ میں نہیں تھے. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اسی آرٹیکل کے اندر حامد میر کے، عمران خان نے مجھے کہا کہ میں ملٹری کی مدد سے نہیں آیا تھا. ایک طرف وہ کام نہیں کرنے دے رہی تھی، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں ملٹری کی مدد سے نہیں آیا تھا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ملٹری کی مدد سے بندہ نہ آیا ہو، ملٹری مدد یہ کام نہ کرنے دے؟ یہ کبھی پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر. پاکستان میں 33 ایئرز جو رول ہے وہ ڈائریکٹ ملٹری رول ہے، اور باقی جو رول ہے وہ انڈائریکٹلی ملٹری کی انٹرونشن ہے. اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب تو جب 2018 کے اندر الیکشن ہوا ہے وہ تب ہی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض تھے کہ انہیں 2/3 میجورٹی سے نہیں لے کے آئے. ابھی انہوں نے بہت ساری اسپیچز کے اندر یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہماری بہت ساری سیٹیں اپوزیشن کو دے دی ہیں، ہمیں 2/3 میجورٹی نہیں لینے دی گئی. وہ اسی بات پہ کلیم کر رہے ہیں کہ آئے ہیں پاکستان کی ہمارا جتنا بھی پولیٹیکل کراؤڈز ہے تب تک چینج نہیں ہو سکتا جب تک ہم پنڈی سے سیڑھی لگانا چھوڑیں گے نہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنے بل بوتے پہ آئیں گی تو وہ کل کو بات کر سکیں گی، وہ بات کر سکیں گی تو عوامی مسائل کا حل نکلے گا. اسی وجہ سے وہ کیسے عوامی مسائل کا حل نکالیں گے، وہ تو خود بلیک میل ہوتے ہیں. یہ ہے.
بالکل جی، عوامی مسائل کا حل نکالنے کے لیے ان تمام لیڈرز کو پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا ہوگا. انصاف اس طرح نہیں چلے گا اور انصاف اس طرح نہیں ہوگا جس طرح سیاستدان چاہتے ہیں، بلکہ انصاف کو اس پیراہے میں ہم کو لے کر آنا ہے جس طرح عدالتیں جا کر پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے فیصلے سنائیں، اور جو سیاستدان ہیں ان فیصلوں کو ایکسیپٹ کریں. وہ ان کو یہ نہ کہیں کہ ہماری فیور میں آیا تو یہ ہمارے حق میں ہے تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے حق میں نہیں آیا وہ فیصلہ درست نہیں، وہ امریکہ کی سازش تھی، وہ انڈیا کی سازش تھی، اسرائیل سے پیسہ آیا تھا، یہ جو دوسرے یہودی ہیں وہ تمام مل کر ہمارے خلاف سازش کر رہے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بے شک وہ نون لیگ ہے، بے شک وہ تحریک انصاف ہے یا پیپلز پارٹی. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یا 7 دن کے بعد عمران خان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. یہ فیصلہ یہیں پر کلوز کر دیا جائے گا یہ والا معاملہ، یا اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا، یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر عمران خان کو گراؤنڈ سے باہر نکال دیا جائے گا. اب تک لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. ذوق خبر دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.